اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جاری ہے اجوف کے اعلال کے قواعد کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے دروس میں چند قواعد کو بیان کیا، آج ہم چھٹے قاعدوں کو بیان کریں گے جو کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے حوالے سے ہے۔ ماضی مجہول کا ثلاثی مجرد میں کیا وزن ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پاس وہ وزن ہوتا ہے فعیلہ۔ کیا وزن ہوتا ہے؟ فعیلہ۔ یہ وزن آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قال سے بنے گا قویلہ، باع سے کیا بنے گا؟ بوجیعہ، بوجیعہ۔ یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اجوف واوی ہو یا یائی ہو، اجوف واوی ہو یا یائی ہو، آپ نے فاعل فعل کی حرکت گرا دینی ہے، پیش گرا دینی ہے۔ اور آپ نے جب پیش گرا دینی ہے تو یہاں پہ آپ نے فاعل فعل کو کسرہ دے دینا ہے۔ فاعل فعل کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسرہ دے دینا ہے، زیر دے دینی ہے۔ یعنی آپ نے یہ واو اور یا کی حرکت پیچھے والے فاعل فعل کے دے دینی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ قویلہ کیا بن جائے گا؟ قیولہ۔ بوجیعہ کیا بن جائے گا؟ بیعہ بن جائے گا، بیعہ۔ ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا قیولہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو قاعدہ ہے کہ جب واو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو واو کو یا میں چینج کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس قاعدے کے مطابق واو کو یا میں چینج کر دیں، کیا بن جائے گا؟ قیلہ، قیلہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب بھی آپ نے ماضی مجہول بنانا ہے وہ وزن آتا ہے فعیلہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعل فعل کی حرکت گرا کے عین الفعل کی حرکت فاعل فعل کے دے دینی ہے۔ پھر اگر اجوف یائی ہوا تو سمپل ہے، سیغہ بن جائے گا بیعہ۔ اگر اجوف واوی ہوا تو آپ نے واو کو یا میں چینج کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں بوجیعہ تھا، آپ نے فاعل فعل کی حرکت گرائی، یا کی حرکت یعنی عین الفعل جو یا ہے اس کی حرکت با کو دی، تو بیعہ ماضی مجہول بن گیا۔ لیکن اجوف واوی میں آپ نے کیا کیا؟ قویلہ تھا، ادھر سے آپ نے واو کی حرکت گرائی، قاف کی حرکت گرائی، واو کی حرکت پیچھے دی، تو کیا بنا؟ قیولہ۔ یہاں پہ آپ پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ کرنا پڑے گا آپ کو، وہ یہ کہ واو کو آپ یا میں تبدیل کریں گے۔ ایک دو اور مثال پہ اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں۔ قامہ، قامہ اصل میں کیا تھا؟ قویمہ۔ کیا کریں گے؟ ہم فاعل فعل کی حرکت گرا دیں گے، واو کی حرکت پیچھے دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ قیومہ، قیومہ بن جائے گا۔ اور واو کو ہم پھر کیا کریں گے؟ یا میں چینج کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس؟ قیمہ، قیمہ بن جائے گا آپ کے پاس۔ اور طبعاً یہ چونکہ لازم ہے، اس کے ساتھ ہم حرف جر کو لگائیں گے۔ یہ بات ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں ہم، سارا یسیرو۔ اصل میں اس کا کیا بنے گا ماضی مجہول؟ سویرا۔ ٹھیک ہے، سین کی حرکت گرا دیں گے، یا کی حرکت سین کو دے دیں گے، یا ساکن ہو جائے گا، بن جائے گا آپ کے پاس سیرا۔ سمپل سیرا بن جائے گا، کچھ بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس پہلا قاعدہ کیا ہوا؟ آپ نے فاعل فعل کی حرکت گرانی ہے، عین الفعل کی حرکت فاعل فعل کے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر واو ہوا تو واو کو یا میں چینج کر دینا ہے۔ اگر اجوف یائی ہوا تو بالکل کچھ تبدیلی نہیں کرنی، آپ کا مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس ماضی مجہول میں۔ تو ماضی مجہول میں آپ کیسے گردان کریں گے؟ مثال کے طور پہ قالا سے ہمارے پاس بنا قیلہ، 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 قیلو، قیلت،
قیلتا، آگے چھٹے صیغے سے تبدیلی شروع ہو جائے گی، قیلنا، قیلنا، یہاں پہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، ایک یا اور لام، تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آپ یا کو حرف علت کو گرا دیں گے، تو کیا بن جائے گا قلنا، 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 پھر آگے گردان اس طرح کرتے جائیں گے، یعنی چھٹے سے 14ویں تک یا گر جائے گا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، ٹھیک ہے، بالکل جس طرح ماضی معلوم میں ہم کرتے تھے ویسے ہی کریں گے یہاں پہ، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی معلوم میں جہاں پیش تھا ماضی مجہول میں اسے زیر دے دیں گے، اسے کسرہ دے دیں گے، اور ماضی معلوم میں جہاں پہ زیر تھا کسرہ تھا اسے یہاں پہ ہم ماضی مجہول میں ضمہ دے دیں گے۔ باقی گردان چھٹے سے 14ویں تک سیم ماضی معلوم کی طرح ہوگی، بس آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جہاں پہ جن صیغوں میں ماضی معلوم میں چھٹے سے 14ویں صیغے تک ضمہ تھا پیش تھا ان کو ہم ماضی مجہول میں زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے، اور جن میں وہاں پہ ماضی معلوم میں زیر اور کسرہ تھا ان میں ہم یہاں پہ ماضی مجہول میں ضمہ دے دیں گے۔ ابھی قال یقول چونکہ مضارع یفعل کے وزن پہ ہے تو اس کے ماضی معلوم میں کیا تھا، ضمہ تھا نا، پیش تھا نا، ہم پڑھتے تھے قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، ہم ماضی معلوم میں پیش دیتے تھے، ضمہ دیتے تھے، تو ماضی مجہول میں ہم کیا کریں گے، زیر دے دیں گے، ہم پڑھیں گے قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ ابھی ایک اور مثال آپ کے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں، باع سے کیا بنا ہمارے پاس ماضی مجہول بیع، بیع کی گردان کریں، بیع، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا، 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 دو ساکن جمع ہو رہے ہیں یا اور عین، تو دو ساکن جمع ہوں تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں، یا کو گرا دیں گے، ہمارے پاس کیا بنے گا، بیعنا، بیعنا۔ لیکن یہاں پہ ہم فاعل فعل پہ کیا پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، کیوں؟ چونکہ جب ماضی معلوم بناتے تھے ہم اس کا تو ماضی معلوم میں ہم کیا پڑھتے تھے، باع، باعا، باعو، باعت، باعتا، بعنا، چونکہ ماضی معلوم میں ہم زیر دیتے تھے تو یہاں پہ برعکس کریں گے، یہاں پہ ماضی مجہول میں پیش دے دیں گے، پڑھیں گے بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ماضی مجہول میں ہم کیا کریں گے، ماضی مجہول میں ہم فاعل فعل کی حرکت کو گرا دیں گے اور عین الفعل کی حرکت فاعل فعل کا دے دیں گے، تو ماضی مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ ہاں، اجوف واوی میں کیا کرنا ہوگا، آپ کو عین الفعل کی حرکت فاعل فعل کو دینے کے ساتھ ساتھ واو کو یا میں بھی تبدیل کرنا ہوگا، 5ویں صیغے تک ایسے گردان جائے گی۔ چھٹے صیغے سے آپ کو جو یا ہوگی، جو حرف علت ہوگا، اسے گرانا ہوگا، اور فاعل فعل کو حرکت کون سی دینی ہے، جو معلوم والا صیغہ ہے اس کے برعکس دینی ہے۔ اگر معلوم والے صیغے میں پیش تھا یہاں پہ زیر آ جائے گا، جیسے قلتا، قلتما، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم الی آخرہ، اور اگر وہاں پہ زیر تھا جیسے ماضی معلوم میں باع سے بعنا، بعتا، اس طرح ہوتا ہے، تو ماضی مجہول میں یہاں پہ کیا آ جائے گا، پیش آ جائے گا، آپ پڑھیں گے بعنا، بعتا، بعتما، بعتم الی آخرہ۔ مضارع مجہول میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، مضارع مجہول کا وزن ہوتا ہے یفعل، یفعل،
یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ عین الفعل کی حرکت فاعل فعل کے دینی ہے اور واو اور یا کو الف میں چینج کر دینا ہے۔ ذرا ملاحظہ کریں، قال سے مضارع مجہول کیا بنے گا، ماضی مجہول بنتا ہے قیل، اور مضارع مجہول کیا بنے گا یقول، یقول۔ آپ نے واو سے پہلے قاف، قاعدہ یاد رکھنا ہے آپ نے، صحیح ہو ساکن ہے، واو کی حرکت آپ نے قاف کو دے دینی ہے اور واو کو الف میں چینج کر دینا ہے، بن جائے گا یقالو، یقالو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے باع یبیع سے بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہے، اس کا ماضی مجہول کیا ہے بیع، اور مضارع مجہول کیا ہے یبیع، یبیع، یبیع۔ یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یا کی حرکت با کو دے دینی ہے اور یا کو آپ نے الف میں چینج کر دینا ہے، بن جائے گا یباع۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے چاہے اجوف واوی ہو یا اجوف یائی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، مضارع مجہول میں واو اور یا کی حرکت پہلے والے حرف کو دے دینی ہے اور واو اور یا کو آپ نے الف میں تبدیل کر دینا ہے، تو مضارع مجہول بن جائے گا یقوالو سے یقالو، یبیعو سے یباعو۔ اگلا قاعدہ یہ ہے، یہ سمپل ہے، ذرا توجہ کیجیے گا تھوڑی سی۔ باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں، باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں ہم حرف علت کو گرا کر حرف علت کی جگہ پر آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہے ہمارے پاس اقام یقیم اقواما، اقواما یعنی افعالا، بروزن افعال، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ واو کو گرا کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اقامتن، اقامتن پڑھتے ہیں ہم۔ یہ سمپل سا قاعدہ ہے۔ باب استفعال میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ استقام یستقیم، کیا بنتا ہے آپ کے پاس مصدر استقوامن، استقوامن۔ ٹھیک ہے، تو آپ واو کو گرا کے کیا کرتے ہیں، آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں استقامتن۔ یہ جو آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں استقامت، یہ استقامت باب استفعال سے مصدر ہے۔ اور اگلا قاعدہ باب استفعال اور باب افعال کا کہ یہاں پہ جو واو آئے گی مضارع میں اسے آپ یا میں چینج کر دیں گے۔ مثلا اقامہ سے آپ کیا پڑھتے ہیں، یقویمو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یقویمو ہے، اس واو کی حرکت قاف کو دیں گے، بن جائے گا یقیوم، واو ساکن ہے پہلے زیر ہے تو واو کو یا میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا یقیمو۔ تو باب افعال میں جو بھی واو آئے گی اسے آپ یا میں چینج کر دیں گے، باب استفعال میں بھی ایسا ہی ہے، ذرا دیکھیں استقام، اور اس کا بنتا ہے ویسے سے کا یستقویمو، یستقویمو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے، واو کی حرکت قاف کو دے دیں گے اور واو کو یا میں چینج کر دیں گے اور بنے گا یستقیمو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اجوف میں باب افعال اور باب استفعال میں مصدر میں واو کی جگہ پہ آخر میں گولتا لے آتے ہیں، اور مضارع کے صیغوں میں، مضارع معلوم کے صیغوں میں
آپ واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگلا 8واں قاعدہ یہ ہے، جو بھی مصادر اجوف واوی میں، یہ اجوف واوی کے لیے ہے، اجوف یائی کے لیے نہیں ہے، اجوف واوی کے لیے ہے، جو بھی مصادر ثلاثی مجرد سے فعال کے وزن پہ آتے ہیں اور ثلاثی مزید فی میں باب انفعال اور افتعال، یعنی ان 3 وزنوں میں فعال، انفعال، افتعال، ان 3 جگہوں پہ جو مصدر ہوگا وہاں پہ آپ واو کو یا میں چینج کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس قامہ، قامہ، یہ قومو ہے، ثلاثی مجرد ہے، اس سے مصدر آتا ہے قوام، قوام، ٹھیک ہے۔ یہ قوام کیا ہے؟ فعال کے وزن پہ ہے، تو یہاں پہ آپ جو واو ہے اس کو یا میں چینج کر دیں گے اور پڑھیں گے قیامن، قیامن پڑھیں گے آپ۔ اسی طرح سے انقاد، ینقاد، انقواد، انقواد، یہ باب انفعال کا مصدر ہے، انقواد، انقواد، باب انفعال ہے تو باب انفعال میں بھی واو کو یا میں چینج کر دیتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے انقیاد، انقیادن۔ باب افتعال میں بھی آپ ایسے کرتے ہیں، شوق سے ہے اشتاق، یشتاق، اصل میں لفظ ہے اشتواق، اشتواق، باب افتعال اشتواق، تو یہاں پہ واو کو آپ یا میں چینج کر دیں گے اور پڑھیں گے اشتیاق۔ تو پس آخری قاعدہ کیا ہے کہ فعال کے وزن میں انفعال اور افتعال، ان 3 وزنوں میں، ان 3 وزنوں کے جو مصدر ہیں یہاں پہ آپ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ سارے قاعدے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، ان کو آپ نے ریویژن کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے مختلف جگہوں پہ، تو یہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گے۔ ابھی جلدی سے ہم چند گردانوں کے نمونے دیے ہوئے ہیں، ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین میں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اجوف واوی کی گردان فعال یفعل سے، قال سے، اس کے ماضی معلوم کی بھی ہے، ماضی مجہول کی بھی ہے، مضارع کے بھی صیغے ہیں، اس کے مضارع معلوم کے بھی ہیں، مضارع مجہول کے بھی ہیں۔ ہاں، ایک انہوں نے غلطی یہ کی ہوئی ہے پرنٹنگ میں کہ ماضی مجہول کے صیغوں میں آپ کے پاس یہ قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا ہونا چاہیے، انہوں نے قلتا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے قلنا۔ ہم اس کی درستگی کر دیتے ہیں، یہ کتاب میں غلطی ہے، سب لوگ اپنی وہ درست کر لیجئے گا، قلنا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معلوم میں ہوگا اس کے برعکس ہوگا، معلوم میں پیش ہے تو مجہول میں کیا آئے گا؟ زیر آئے گا۔ قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، یہ آپ لوگوں نے درستگی کر لینی ہے۔ باقی یہ سارے صیغے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اچھے سے یاد کریں گے۔ امر حاضر کے بھی ہیں، مضارع مجزوم کے بھی ہیں، مضارع منصوب کے بھی صیغے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں فاعل دیکھیں قائل، یہاں پہ واو کو یا میں حمزہ میں چینج کر دیا گیا ہے، مقول یہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آ جائیں الصید،
اجوف یائی کی گردان ہے فعل یفعل سے۔ یہاں پہ دیکھیں ماضی معلوم صعدہ، صعدہ بالکل اینڈ تک سارا آپ دیکھیں، ماضی مجہول سیدہ، سیدہ، سیدو، سیدت، سیدتا، سودنا، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بالکل درست لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں چونکہ ماضی معلوم میں زیر تھا تو مجہول میں پیش آ جائے گا، چونکہ معلوم کے برعکس کرنا ہے۔ اس طرح آپ آگے گردان کریں گے، ستا، ستما، ستم، ستی، ستما، ستنا، ستو، سدنا، اور باقی مضارع معلوم مجہول کے یہ سارے سیکھے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ امر حاضر کے سیکھے بھی دیے ہوئے ہیں، مضارع مجزوم اور منصوب کے سیکھے بھی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اس میں فاعل اور مفعول کے سیکھے بھی آپ کو سامنے اسکرین میں نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ اجوف کے جو 8 قاعدے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کو ہم نے اچھے سے مثالوں پہ تطبیق کیا، اور اس کے مختلف گردانوں کو بھی ہم نے سمجھا۔ ابھی آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مشق کو حل کریں گے۔ تطبیق عبارت، ماضی مجہول میں حرف علت ساکن فا کلمہ مکسور اور واو یا سے بدل جائے گی، یعنی حرف علت کی حرکت کو آپ ساکن کر دیں گے، فا کی حرکت گرا دیں گے، اور یعنی ماضی مجہول میں آپ حرف علت کی حرکت پیچھے والے فاعل فعل کو دے کے آپ ساکن کر دیں گے، چونکہ فاعل فعل کی حرکت گر جائے گی، اور اگر اجوف واوی ہوگا تو آپ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جیسے قویلا سے، اور بیعا سے، قیلا اور بیعا۔ چھٹے سیغے سے آخر تک اس کی گردان بھی ماضی معروف کی طرح ہوگی، یعنی حرف علت گر جائے گا، صرف فرق یہ ہوگا کہ جو فا کلمہ مکسور تھا معروف میں وہ مضموم، یعنی جس پہ زیر تھی اس پہ پیش آ جائے گی، اور جو مضموم تھا وہ مکسور ہو جائے گا، اور یعنی جس پہ پیش تھی اس پہ زیر آ جائے گی۔ جیسے بعنا، خفنا، قلنا، ان کا مجہول کیا بنے گا؟ بعنا اور خفنا اس پہ زیر ہے تو ان کے مجہول میں کیا آئے گی؟ پیش آ جائے گی، بعنا خفنا۔ اور قلنا اس کے معلوم میں پیش ہے تو اس کے مجہول میں کیا آ جائے گی؟ زیر آ جائے گی، قلنا ہو جائے گا۔ مضارع مجہول میں واو یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور ہم نے تفصیل سے یہ بات بتائی کیوں بدل دیا جائے گا تشریح کرتے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم واو اور یا کی حرکت پیچھے والے حرف صحیح و ساکن کو دے دیں گے، اور واو اور یا کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے، جیسے یقوالو اور یصیادو سے یقالو اور یصعدو۔ 7واں قاعدہ، اجوف کے باب افعال اور استفعال کے مصادر سے حرف علت حذف کر کے ان کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تا ملحق کی جاتی ہے، جیسے اقوام باب افعال کا مصدر ہے، استقوام باب استفعال کا مصدر ہے، یہ اقوام اور استقوام بدل کر اقامت اور استقامت ہو جائیں گے، چونکہ واو کو گرا کے ہم اس کے بدلے میں آخر میں گول تا لگا دیں گے۔ ان دو ابواب کے مضارع اجوف واوی، مضارع اجوف واوی کا عین کلمہ یا میں بدل جائے گا، جیسے یقویم اور یستقیم سے آپ کیا پڑھیں گے؟ یقیم اور یستقیم ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ واو سے پہلے والے حرف کو جب حرکت دیں گے، قاف کو جو کہ صحیح و ساکن ہے، تو واو ساکن ہو جائے گی، اور واو ساکن ہو زیر کے بعد تو اسے آپ یا میں چینج کر دیتے ہیں، یقیم بن جائے گا، یستقیم بن جائے گا۔ اجوف واوی میں مجرد کے ان مصادر سے جو فعال، کیا ہے یہ؟ فعال کے وزن پر ہوں، اور باب انفعال اور افتعال کے مصادر سے واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، جیسے قوام، انقواد، اشتواق، یہ تینوں بدل کے قیام، انقیاد اور اشتیاق ہو جائیں گے۔ یہ اور یہ سامنے آپ کے سامنے گردانے ہیں، اس میں جو غلطی تھی ہم نے اس کی بھی درستگی آپ کے سامنے کر دی۔ یہاں پہ بھی ہم کتاب میں بھی نشان لگا رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہم مشق کو حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔